الحمدللہ پانسا پلٹ گیا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر کی کامیاب حکمت عملی نے پورے کا پورا منظرنامہ ہی بدل دیا۔ پاکستان اور عمران خان اور آئین پاکستان کے لیے اب تک کا سب سے بڑا تازہ ہوا کا جھونکا، جبکہ پی ایم لٹ اور چیف جسٹس کی کامیاب حکمت عملی سے پورے کا پورا سینیریو اب کس طریقے سے بدلنے جا رہا ہے، اور وہ ملاقات ہوئی ہے جس ملاقات کے حوالے سے تمام تر امکانات کو رد کر دیا گیا تھا اور ہر ممکن کوشش کی گئی تھی کہ بھی صورت حالات ٹھیک نہ ہو سکیں، اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، ایک جانب پاکستان میں معاشی عدم استحکام، اکنامک کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، مورل کرائسس ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، تو وہیں آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر 1997 کی طرز پر جوڈیشل کرائسس بھی جنم لے چکا، اور پاکستان کے اندر عدلیہ، اعلیٰ ترین عدلیہ اور آنریبل سپریم کورٹ کے اندر واضح تقسیم اور دو گروپس، یعنی کہ ایک گروپ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور دوسرا گروپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ گزشتہ 2-3 ہفتوں کے اندر جو کچھ ہوا وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہت سی دفعہ بہت سے معاملات کے اندر چیف جسٹس کو بھی بائی پاس کر دیا، بہت سے معاملات کے اندر وہ بہت آگے نکل گئے۔ انہوں نے نوٹ تحریر کیا جس میں چیف جسٹس کا بنایا گیا 6 رکنی بینچ اسے متکبرانہ آمریت کی دھند میں لپٹا کمرہ عدالت کہہ دیا، اس کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس والے اختیارات استعمال کرتے ہوئے رجسٹرار کو ہٹانے کے لیے کابینہ کو خط لکھ دیا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی۔ وہیں دوسری جانب چیف جسٹس کے 184(3) کے اختیار کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی جتنا وہ اس کے اوپر قدغن لگا سکتے تھے انہوں نے 2-1 کے فیصلے سے حافظ قرآن والے کیس میں وہ بھی سنا دیا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن اس سب میں آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ جو کچھ کرتے رہے، اور ظاہر بات ہے وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ بہت سے جج صاحبان ان کے ساتھ بھی تھے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ لگاتار کوشش کر رہی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کے درمیان اور چیف جسٹس کے درمیان جو تفریق ہے، جو ایک گرم لوہا ہے، اس کے اوپر وار کر دیا جائے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں بلایا، وہاں پر جو کچھ ہوا پورا آپ نے سینیریو دیکھا، اور اب اس معاملے پر بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اپنی وضاحت جاری کی ہے، یہ وضاحت جاری کس طرح سے ہوئی ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے، اور یہ بہت انٹرسٹنگ ماجرا ہے، کیونکہ اس سب کے اندر پورا سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہم خیال ججز بھی شاید یوں لگ رہا ہے کہ اس وقت دے آر آف دس ویو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں وہاں پر جانا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اب یہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گزشتہ روز قومی آئینی کنونشن میں شرکت کے حوالے سے وضاحت بھی جاری کر دی ہے۔ چیف جسٹس اور قاضی فائز عیسیٰ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس ملاقات نے کیا پوری گیم بدل دی ہے اس پر بھی میں آتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو آئین کی گولڈن جوبلی منانے کی دعوت دی گئی تھی۔ دعوت قبول کرنے سے پہلے معلومات حاصل کی گئی کہ کیا سیاسی تقریریں کی جائیں گی۔ یقین دہانی کرائی گئی کہ صرف آئین اور اس کے بنانے سے متعلق بات کی جائے گی۔ پہلے میرے عملے اور پھر خود میں نے براہ راست اسپیکر سے اس نکتے کی وضاحت کروائی۔ وضاحت ملنے کے بعد ہی میں نے دعوت قبول کی۔ آئین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ تقریر کریں گے تو میں نے معذرت کی، لیکن جب بعض تقریروں میں سیاسی بیانات دیے گئے تو پھر میں نے بات کرنے کی درخواست کی۔ منتظمین نے پاکستانی تاریخ کا خصوصی اہمیت کا حامل دل منانے کے لیے سب کو دعوت دی تھی۔ آئین کی گولڈن جوبلی تمام شہریوں کے لیے جشن مسرت ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ یہ کسی مخصوص سیاسی جماعت یا ادارے کا تنہا استحقاق نہیں، آئین کی اہمیت سب پر واضح کی جانی چاہیے اور ایسا مسلسل کرنا چاہیے۔ عدلیہ کے ایک فرد کی عزت افزائی کے لیے مجھے درمیان میں بٹھایا گیا، میں نے بیٹھنے کے لیے خود وہ جگہ نہیں چنی، یعنی مجھے جس جگہ پر بٹھایا گیا obviously اس پر بھی سوالات ہوئے کہ وہ ان بینچز میں بیٹھے اور پھر آس پاس جس طرح کے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنی جگہ نہیں چنی، مجھے وہاں پر بٹھایا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کے منتخب نمائندے مکمل احترام کے مستحق ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سیاستدانوں کے بغیر ہم آزادی حاصل نہ کر پاتے۔ جب پاکستان کے پاس لوگوں کے براہ راست چنے گئے نمائندوں کا بنایا گیا آئین نہیں تھا تو ملک تقسیم ہو گیا۔ اس مسلسل جاری غلطی کی اصلاح بالآخر 50 سال قبل کی گئی، لوگوں کے بنیادی حقوق تسلیم کیے گئے اور آئین میں درج کیے گئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق تمام پاکستانیوں کی نجات آئین کی پابندی میں ہے۔ شہریوں کا بہترین مفاد اس میں ہے کہ تقسیم کا بیج نہ بویا جائے۔ اب یہ تقسیم سپریم کورٹ میں بھی ہے ویسے، لیکن انہوں نے کہا کہ شہریوں کا
اس کے اندر ہی حل ہے کہ کسی قسم کی اس ملک کے اندر کوئی تفریق جو ہے وہ نہ ہو، اور تفریق کا جو بیج ہے وہ نہ بویا جائے۔ آئین کا بنایا جانا ہماری تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ہے جسے منانا ضروری ہے۔ اب یہ جو وضاحت ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وضاحت ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے ساتھی ججز کی طرف سے کافی پریشر بھی تھا، اور ایک ایک چیز کی اپنے تقریر کی وضاحت، اپنی جگہ کی وضاحت جہاں پہ وہ بیٹھے، اور ملبہ جو ہے انہوں نے ڈالا ہے کہ جی انہوں نے میرے سے کمٹمنٹ کی اور انہوں نے سیاسی تقریریں کر دی۔ اب اس سب کے اندر ایک اور چیز جو میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ ناظرین کرام یہ تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وضاحت جو ہے، یہ بات بڑی اہم ہے کہ وضاحت پی آر او آفس کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ پی آر او آفس سے کوئی چیز بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی منظوری کے بغیر جاری نہیں ہوتی۔ یعنی یہ خط جو ہے یہ سپریم کورٹ کے باضابطہ طور پر پبلک ریلیشن آفس جو ہے اس کی طرف سے جاری